شکریہ انعام اللہ صاحب، ہاتھ میں بیٹھے ہوئے تمام معززین، مختلف کمیونٹیز کے ریپرزنٹیٹیوز، اسٹیج پر بیٹھے ہوئے میرے محترم اسکالرز، مجھے کوہستان پر تعلیم کا موضوع دیا گیا ہے۔ کوہستان جسے آپ انگلش کوہستان کہتے ہیں، جو پہلے ایک تھا اب 3 کوہستان میں تقسیم ہو چکا ہے۔ یہ ایک ایسا خطہ ہے جو تقریباً زندگی کی تمام سہولیات سے محروم ہے۔ یہاں نہ صحت ہے، نہ کمیونیکیشن ہے اور نہ ہی ایجوکیشن۔ یہ ایک ایسا خطہ ہے جس کا لٹریسی ریٹ اس وقت میل سائٹ پہ 16-17 ہے، جبکہ فیمیل سائٹ پہ یہ 2% سے بھی کم ہے۔ یہ ایک ایسا خطہ ہے جہاں پہ حکومت 1990 سے 2000 تک مسلسل سکولز بناتی رہی، لیکن ایسا ہوا کہ 2000 کے بعد حکومت نے بھی اس خطے سے اپنی توجہ ہٹا دی۔ اس خطے میں جو 3 ڈسٹرکٹس پر مشتمل ہے، اس وقت بھی 2 کالجز ہیں جو کہ مکمل طور پر فنکشنل نہیں ہے۔ ان 3 ڈسٹرکٹس میں ایک ڈسٹرکٹ ایسا ہے جہاں فیمیل ہائی سکول نہیں ہے، اور ان تینوں ڈسٹرکٹس کے اندر کوئی فیمیل سیکنڈری سکول نہیں ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ فیمیل ایجوکیشن ان کوہستان از نیکسٹ میل، یہ بالکل نہ ہونے کے برابر ہے۔ ہم قصوروار ہیں، کمیونٹی ہے، والدین ہیں، وہ قصوروار ہیں، لیکن کل سے میں یہاں پہ بیٹھا ہوں اور جب سے میں وہاں سے آیا ہوں تو میں ایک بات بار بار سوچ رہا ہوں کہ کہیں سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ان پہاڑی لوگوں کو پسماندگی میں جو کہ پسے ہوئے مزید دھکیلا نہیں جا رہا ہے۔ پشاور میں بیٹھے ہوئے لوگوں نے آج تک اس خطے کوہستان کے ان تمام صورتحال کے اوپر کوئی غیر معمولی قدم نہیں اٹھایا۔ جب درجہ بندی آتی ہے تو کوہستان آخر میں ہوتا ہے، جب شرح خواندگی آتی ہے کوہستان آخر میں، اور دنیا چاند پر پہنچی ہے، اور میں اس وقت بھی کوہستان کے اندر بچوں کو داخلے کرنے کی بات کر رہا ہوں۔ صبح صبح وہاں کی سردی بھی بڑی سخت ہوتی ہے، چھوٹے چھوٹے بچے سکول کی طرف جاتے ہیں تو سکولوں کی عمارتیں نہیں ہیں، وہ ان ندی نالوں میں، ان کے کنارے اس سخت سرد موسم میں تھر تھر کانپتے ہیں اور اپنا مستقبل بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں پوچھنا چاہوں گا، کیا تھر تھر کانپتا ہوا بچہ کل کو کوہستان کا مستقبل سنبھال سکتا ہے؟ میں ڈاکٹر صاحب کو کل سے دیکھ رہا ہوں، ایک صحت مند معاشرے کے اندر ایک معذور تو میں نہیں کہوں گا، ایک ایسا شخص بھی اپنا لوہا منوا لیتا ہے، لیکن ہم جیسے ایک معذور معاشرے کے اندر ایک صحت مند بندہ اپنا لوہا نہیں منوا سکتا۔ ہم سوچنے پہ مجبور ہیں کہ ہم بھی اس KPK کا حصہ ہیں۔ یہاں پہ بار بار ایک بات ہوتی ہے کہ چھوٹی زبانیں ختم ہوتی جا رہی ہیں،
ہماری تو نسل در نسل ختم ہوتی جا رہی ہے۔ جب تعلیم ہم حاصل نہیں کریں گے تو میرے خیال میں کوئی بھی معاشرہ آگے نہیں جا سکتا بغیر تعلیم کے۔ جب حکومتی لیول پہ پالیسیز بنتی ہے تو اس علاقے کی گراؤنڈ ریالٹیز کو اگر نہیں دیکھا جاتا تو وہ پالیسی کسی صورت کامیاب نہیں ہو سکتی ہے۔ یہی کوہستان کے ساتھ ہوا ہے کہ یہاں پہ بننے والی کوئی بھی پالیسی آج تک وہاں پہ کامیاب نہیں ہو سکتی۔ جب آپ کی پالیسیز ناکام ہیں، جب آپ کی شرح خواندگی بڑھ نہیں رہی، جب آپ درجہ بندی میں ترقی نہیں کر رہے ہیں، اور 2015 سے آنورڈ آج تک کوئی 500 کے قریب سکولوں کی عمارتیں آپ سے نہیں بن پا رہی ہیں، تو پھر آپ بھی اپنے گریبان میں سوچیں، آپ نے اپنے گریبان میں جھانک کر ذرا دیکھیے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کوہستان کو اپنے صوبے کا حصہ ہی نہیں مانتے ہیں۔ میرے بھائی جنید الرحمان صاحب نے کہا کہ داسو ڈیم اور باشا ڈیم دو بہت بڑے پروجیکٹس کوہستان میں بننے جا رہے ہیں، اور یہ دو بہت بڑے پروجیکٹس یہاں پہ حال میں بیٹھے اور یہاں باہر پاکستان میں بیٹھے ہر گھر کو روشن کریں گے، لیکن کوہستان جو اندھیروں میں ڈوبا ہوا ہے، کیا یہ کبھی روشن ہو پائے گا؟ ہم لوگ حکومت سے پہلے ہی سے مایوس تھے، کہتے ہیں کہ مایوسی گناہ ہے، لیکن بعض لوگوں پہ یہ مایوسی بھی بڑا ثواب کا کام دیتی ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ آگے سے کچھ نہیں بننے والا، تو کم از کم آپ سکون کی زندگی تو گزار سکتے ہیں۔ ہم حکومت سے تو مایوس تھے، لیکن جب بہت بڑا ایک میگا پروجیکٹ اس ایریا میں آیا تو ہم نے کہا یہ کوہستان کی تقدیر ضرور بدلے گا، کیونکہ ان کے پاس ایجوکیشن کا بھی پلان تھا، ہیلتھ کا بھی تھا، انفراسٹرکچر کا بھی تھا، لیکن آج 2014 سے 21 تک کوئی 1% کام وہ بھی نہیں کر سکے، بلکہ ان کے کام کے زد میں آنے والے ہمارے سکولوں کو وہ گرا چکے ہیں، اور پچھلے 1 سال سے وہ بنا نہیں ہے۔ محرومیوں کی یہ زندگی ہمیں عطا کی گئی ہے اور ہم نے قبول کر لی ہے۔ یہاں پہ بیٹھے مختلف کمیونٹی کے میرے بھائی، کیا ہم جو ارسطو کہتا تھا کہ سوشل اینیمل ہے، ہم ایک دوسرے کی مدد نہیں کریں گے تو میرے خیال میں ہم آگے نہیں بڑھ سکتے، اور ہمیں مدد اس سینس میں نہیں چاہیے، ہمارے آواز کے ساتھ آواز ملانا ہے۔ ہمارے آواز اس بچے کی آواز ہے جو اپنا مستقبل بنانا چاہتا ہے۔ وہ بچہ پشاور کے بچے کا مقابلہ کرنا چاہتا ہے، ٹیلنٹ ہے تبھی تو رضوان کوہستانی یہاں پہ سٹیج پہ بیٹھا ہوا آپ کو دکھائی دے رہا ہے، ٹیلنٹ ہے تبھی تو جنید الرحمان یہاں سے بول رہا ہے، لیکن یہ ٹیلنٹ بھی ہم نے اپنے کوہستان سے باہر نکل کے دوسرے ضلعوں میں اپنا وقت اپنا پیسہ لگا کے حاصل کیا ہے۔ ہم اپنا مریض لے کے پشاور آئے، وہاں پہ معمولی سے بیمار کے لیے علاج کی سہولت نہیں ہے، ہم اپنے بچے کو صحیح تعلیم دلانے کے لیے اقتباس اور مانسیرا آ جائیں، کیونکہ وہاں ہمارے سکول کام نہیں کر رہے ہیں، تو اس پورے سینیریو کے اوپر ہماری جو ریمیننگ باقی جو کمیونٹیز ہیں وہ کیا کر رہی ہے؟ حکومت تو کچھ نہیں ہے۔ ہمارے تعلیم کا بیڑا غرق تھا ہے، اور اللہ نہ کرے کہ یہ آگے رہے۔ ہم اپنی مدد آپ لگے ہوئے ہیں، اس معاملے کو اٹھا رہے ہیں مختلف فورمز کے اوپر۔ میں شکر گزار ہوں گندارا ہندو بورڈ کا کہ انہوں نے آج پھر موقع دیا کہ ہم اپنے دل کی بھڑاس کا مضمون نکالیں، جو دل کے اندر درد ہے ہمارے بچے کا، اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اس تھر تھر کانپتے ہوئے بچے جو ایک ندی کنارے کھلے آسمان تلے بیٹھ کے اپنا مستقبل بنانے کی کوشش کر رہا ہے،
ہم اس بچے کی آواز اور اس آواز کو پھیلانے میں ہم لوگ آج آپ کے سامنے آپ کی عدالت میں آ رہے ہیں۔ میں انعام صاحب کا شکر گزار ہوں کہ 2-3 سال پہلے بھی انہوں نے مجھے یہاں پہ بلایا تھا اسی ایجوکیشن کے اوپر بات کرنے کے لیے، اور میں شکر گزار اس لیے ہوں کہ آج بھی ان کو یاد ہے کہ ایجوکیشن کے اوپر بھی بات کرنی ہے۔ میں یہاں پہ تمام معززین سے یہ گزارش کروں کہ جہاں جہاں پہ آپ کو فورم ملتا ہے تو میں نے کوہستان کے اس تھر تھر کانپتے ہوئے بچے کو نہیں بھولنا ہے۔ وہ ہمیشہ کہتا ہے کہ میرے حصے میں نہ کتابیں نہ کھلونے آئے، تلاش رزق نے چھینا میرا بچپن مجھ سے۔ ہم اس بچے کی ترقی، بچے کی کوالٹی ایجوکیشن تو ہم بات ہی نہیں کرتے ہیں، ہم کوانٹٹی میں لگے ہوئے ہیں۔ دنیا چاند اور مریخ کے اوپر زندگی تلاش کر رہی ہے، اور ہم اس وقت کوہستان کے اندر لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ آؤ تعلیم حاصل کرو، اور اتنا شعور کم از کم آ گیا ہے کہ لوگ کہتے ہیں ہم تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں لیکن مفت میں پلیٹ میں رکھ کے دے تو حاصل کریں۔ ریاست کہاں ہے؟ کہاں ہے وہ SDGs اور MDGs؟ وہ جو پاکستان جس کا سگنیٹری ہے، کیا کوہستان ایکسیپشنل ہے اس میں؟ کیا کوہستان کو نکال کے باقی کے اوپر سگنیچرز کیے ہیں؟ کیوں تعلیمی ایمرجنسی قائم نہیں ہوتی؟ کیوں غیر معمولی قدم نہیں اٹھائے جاتے ہیں؟ ہم تو بڑے خوش تھے کہ یہاں پہ تبدیلی آئی، تبدیلی نے ہماری طرف رخ نہیں کیا۔ پچھلے 10 سالوں میں 1000 روپے کا کام ایجوکیشن سیکٹر میں نہیں ہوا۔ ہم تو سمجھ رہے تھے کہ یونیورسٹی کیمپس اوپر آئے گا، ہمارے کالجز فنکشنل ابھی تک نہیں ہوئے ہیں۔ میں شکر گزار بھی ہوں، اور شکر گزاری کے ساتھ میرا درخواست بھی ہے، سب لوگوں سے درخواست ہے کہ ہماری اس کمیونٹی کو اس پسماندگی کے دلدل سے نکالنے میں ہمارا ساتھ ہے۔ بہت بہت شکریہ۔